أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله
اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق جزاک اللہ قاری محمد کامران قادری صاحب، بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، 92 نیوز چینل کی خصوصی سحری ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کی ٹرانسمیشن میں ہم جس موضوع پہ گفتگو کریں گے وہ ماہ رمضان کے حوالے سے اور ماہ رمضان میں روزے کی جو عبادت ہے اس کے حوالے سے ہمارے لیے بہت ہی اہم موضوع ہے۔ اس موضوع کے بارے میں گفتگو اور اس کی تفصیلات کا جاننا اتنا اہمیت کا حامل ہے کہ ہم نے جو روزے رکھے ہیں، ان روزوں میں اگر کوئی نقص رہ گیا ہے، ان روزوں میں کوئی کمی رہ گئی ہے اور خدا نہ خواستہ خود روزہ ہی رہ گیا ہے، تو اس سب کمی کا ازالہ کیسے ہو سکتا ہے؟ علماء اکرام ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان کے ساتھ اس موضوع پہ تفصیل سے بات کریں گے۔ تفصیل ہے فدیہ، کفارہ اور صدقہ فطر، اس کے احکام کیا ہیں، مسائل کیا ہیں اور کون سے سوالات ہیں جو بار بار پوچھے جاتے ہیں اور جن کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے تاکہ ہمارے روزوں میں کوئی نقص نہ رہ جائے، اور اس سے متعلقہ ماہ رمضان سے متعلقہ جو لازمی ضروری مالی پہلو ہیں، مالی ذمہ داریاں ہیں شریعت کی طرف سے ہم پر، ان کو ہم کیسے ادا کر کے ایک کامیابی کے ساتھ اور پورے فرض کی ادائیگی کے ساتھ اس ماہ مبارک کو رخصت کریں۔ ناظرین کرام، جو اس کی ٹیکنیکل تفصیلات ہیں ان پر ہم علماء کرام سے بات کریں گے۔ ایک دو ابتدائی باتیں میں آپ کی خدمت میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والو، تم پر روزے فرض ہوئے جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض ہوئے۔ مقصد کیا ہے؟ تمہیں تقوی مل جائے، تم متقی بن جاؤ۔ ناظرین کرام، جب اللہ رب العزت نے روزے فرض فرمائے تو انسان کی کمزوریوں کو، فطری کمزوریوں کو خالق ہے وہ جانتے ہوئے اس چیز کو بھی ہماری سہولت کے لیے قائم رکھا، باقی رکھا کہ اگر خدا نہ خواستہ روزہ نہ رکھا جا سکے تو اس کا ازالہ کیسے ہوگا۔ لیکن اس متبادل راستے کی طرف بڑھنے سے پہلے روزہ رکھنے کا حکم دینے کے بعد مزید 3 بار اس چیز کا تکرار کیا گیا کہ روزہ رکھنا زیادہ بہتر ہے، روزہ رکھنا زیادہ ضروری ہے۔ ارشاد ہوا، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ یہ بات 2 مرتبہ کہی گئی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 میں بھی اور 185 میں بھی۔ اگر کوئی شخص سفر میں ہو، کوئی شخص بیمار ہو، روزہ نہ رکھ سکے تو بعد کے دنوں میں مکمل کر لے۔ اور پھر ارشاد ہوا، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اگر تم علم رکھتے ہو اور تم آگہی کے ساتھ اس بات کو سمجھ کے اڈاپٹ کرو، اختیار کرو، تو تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ روزہ کبھی بھی نہ چھوڑو، روزہ ہر حال میں رکھو۔ پھر بھی روزہ نہ رکھا جا سکے تو ناظرین کرام، اس کے 2 آپشن دیے کہ روزہ رہ جانے کی صورت میں اس کا ازالہ یا تو کفارے کے ذریعے ہوگا یا فدیے کے ذریعے ہوگا۔ کب فدیہ دیا جائے گا اور کب کفارہ، اس کی تفصیلات ہم علماء کرام سے تفصیل کے ساتھ ناظرین کرام ڈسکس کریں گے۔ لیکن جو چیز بہت امپارٹنٹ ہے، اچھا اس کے ساتھ صدقہ فطر بھی ہے کہ صدقہ فطر بھی دینا ضروری ہے، اور صدقہ فطر عید کی نماز سے پہلے دینا ضروری ہے۔ ظاہر اس کی اپنی ایک حکمت ہے، حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی صدقہ فطر کسی مسکین کو دیتا ہے تو اس کے لیے 1 اجر ہے کہ وہ صدقہ دے رہا ہے، اور اگر وہ صدقہ فطر اپنے کسی عزیز کو دیتا ہے، کسی قریبی رشتہ دار کو دیتا ہے تو اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ مفہوم عرض کروں حدیث پاک کا، وہ صدقہ بھی دیتا ہے اور صلہ رحمی بھی کرتا ہے۔
پروفیسر سعید خان صاحب آپ کی خدمت میں آتے ہیں۔ حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ فدیہ کیا ہے اور روزے کا فدیہ کس طرح ادا کیا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ محترم ڈاکٹر تنولی صاحب۔ رمضان المبارک کی برکتوں سے اپنے دامن کو بھرنے کے لیے جب ہم قرآن حکیم میں غوطہ زن ہوتے ہیں تو قرآن کریم رمضان المبارک کے روزوں کی حکمت ہمیں یہ بتاتا ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ ٹھیک ہے، تقویٰ ہو، تم بچ جاؤ۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ اللہ کی ضرورت ہے، وہ کامل و اکمل ہے، لیکن اللہ نے جو عبادات دی ہیں انما ہی اعمالکم احصیھا لکم، یہ جو تمہیں اعمال دیے گئے ہیں یہ تمہارے فوائد کے لیے ہیں۔ ٹھیک ہے، کتنی خوبصورت بات کی آپ نے شروع میں۔ رمضان المبارک شروع ہوا، ماہ مواسات آ گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ باہمی ہمدردی کے دروازے کھل گئے۔ روزہ رکھواؤ گے، روزے واردار کے برابر اجر پاؤ گے۔ ساری افطاری کے ذریعے صدقات و خیرات ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ روزہ رکھنے کی ہمت نہیں ہے، شیخ فانی ہو یا ایسا مرض ہے جس کو شفا یاب ہونے کی کوئی توقع نہیں ہو رہی، تو اس کا فدیہ دو۔ فدیہ دو۔ اب روزے اگر رکھ لیے ہیں تو اس کا شکر ادا کرنے کے لیے فطرانہ دو۔ قدم قدم پر اگر روزہ جان بوجھ کر توڑا ہے تو اس کا کفارہ دو۔ ٹھیک ہے، اب یہ فدیہ، سحری و افطاری اور یہ کفارہ اور یہ صدقہ فطر، یہ کیا ہیں؟ انسانی سوسائٹی کو معاشی ناہمواریوں سے بچا کر فلاح کی راہ پر ڈالنا ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن اعلان کر رہا ہے کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو ٹھیک، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اللہ اکبر۔ اس جملے میں جو ذی شعور انسان جتنا غور و فکر کرے گا اس کے سامنے معاشی بربادی کے سارے راز آتے چلے جائیں۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ جس قوم میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، اپنے ابنائے جنس کو سہولتیں دینے کا فکر نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، وہاں ہوس زر انہو لحب الخیر کے مطابق انسان کو بربادی کی طرف لے جاتی ہے۔ پھر قرآن نے کیا کہا؟ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنی سوسائٹی کو فلاح والی سوسائٹی بنانا ہے، کامیاب پیدا کرنا ہے، تو اپنے آپ کو بخل سے بچانا، نفس کے لالچ سے بچانا ہے۔ نفس کے لالچ سے بچانا ہے۔ اس لیے پروردگار عالمین نے رمضان المبارک کی صورت میں امت مسلمہ کو دین یسر کے ساتھ، دین نصیحت کے ساتھ جو بھلائیاں جمع کر دی ہیں، سبحان ان کا اللہ۔ شمار کسی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ کیا بات ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالمین اپنے بندوں سے کتنا پیار کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب تم کسی ضرورت مند کو دیتے ہو، وہ پہلے میرے ہاتھ میں آتا ہے، پھر ضرورت مند سبحان کے پاس اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ فرماتا ہے قیامت کے دن بندہ جب اس کے حضور آئے گا، اللہ فرمائے گا کہ اے میرے بندے، میں بھوکا تھا تو اس سے روٹی مانگی، تو نے مجھے روٹی نہ دی۔ میں پیاسا تھا، میں نے تجھ سے پانی مانگا، تو نے مجھے پانی نہ دیا۔ میں ننگا تھا، میں نے تجھ سے لباس مانگا، تو نے مجھے لباس نہ دیا۔ بندہ یہ سن کر حیران ہوگا کہ اے اللہ، تو عظمتوں والا، کبریائی والا، قدوس، جبروت، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، تیری شان یہ اتنی فرمایا میں نے تمہیں آزمانے کے لیے معاشرے کے اندر جو ذمہ داریاں دی تھیں، بھوکے کو کھلاتے مجھے کھلانا تھا، ننگے کو پہناتے مجھے پہنانا تھا، پیاسے کو پلاتے مجھے پلانا تھا، میرے ہاتھ میں آنا تھا پہلے۔ اب رمضان المبارک جو ہے
یہ لعلکم تتقون کی صورت میں جہاں بندے کا تعلق رب تعالیٰ سے مضبوط بناتا ہے، وہاں یہ انسانی سوسائٹی کو اخلاقی طور پر بلندیوں پر لے جاتا ہے اگر روزے کو روزہ کر کے جانا جائے، اس طرح رکھا جائے۔ یہ انسانی مساوات کی اتنی صورتیں لاتا ہے۔ تو اب یہ جو سوال ہے کہ فدیہ، جی اب اس میں نے اشارہ کر دیا کہ ہم جس دین کے پیروکار ہیں وہ سراپا خوشخبریوں والا دین ہے، ٹھیک ہے، آسانیوں والا دین ہے، سبحان اللہ، رحمتوں والا دین ہے۔ وہ دین انسانوں پر واضح کر رہا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، سبحان اللہ، اللہ کسی انسان کو تکلیف ما لا یطاق کا میں ڈالتا ہی نہیں ہے، بناتا ہی نہیں ہے۔ جو چیز انسان کے بس میں نہیں ہے، اسلام کہے کہ نہیں یہ تو نے کرنا ہے، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ لوگوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس دین اسلام کی عظمتوں کو نو انسان پر واضح کرتے ہوئے فرمایا بشروا ولا تنفروا، خوشخبریاں سناؤ، نفرتیں مت بانٹو، یسروا ولا تعسروا، آسانیاں بانٹو، مشکلات سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ تو فدیہ اللہ رب العزت نے روزے کی جو برکتیں ہیں وہ تو روزہ رکھنے سے ہی آتی ہیں، لیکن جس انسان کے اندر یہ ہمت ہی نہیں، اس میں پہلے نمبر پر فدیہ کن کو دینا، کس نے دینا ہے، فدیہ کس پر ہے، اس میں سر فہرست ہے شیخ فانی، ٹھیک ہے، کہ میرے جیسا انسان عمر کے اس حصے میں پہنچ رہا ہے کہ جہاں یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ یہ پھر سے ہمت پائے گا، پھر اس قابل ہوگا، روزے رکھے گا۔ اب بڑھاپے میں ہم نے فنا کی طرف جانا ہے، اب جو آدمی اس منزل پر آ گیا اس میں ہمت ہی نہیں، اور نہ ہی یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ بعد میں کسی وقت وہ اس قابل ہو سکتا ہے کہ روزہ رکھے، اس انسان کو اللہ نے یہ آسانی دی کہ وہ روزہ رکھنے کی بجائے فدیہ دے۔ ٹھیک ہے، اب فدیہ یعنی اس کا معاوضہ، اس کا بدلہ ایک صدقہ فطر جو ہے اس کے برابر، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس کو ملیں گی۔ اس کے بعد فدیہ کون دے؟ ایک آدمی ایسی مرض میں مبتلا ہے، ٹھیک ہے، کہ ڈاکٹر اس کے لیے تجویز کرتے ہیں کہ اس سے باز یاب ہونے، صحت یاب ہونے کی کوئی امید نہیں، ٹھیک ہے، وہ مرض بڑھے گا، اگر تم نے روزہ رکھا تو اس میں جان جانے کا خطرہ ہے۔ اس کو اجازت اس شرط کے ساتھ دی کہ فدیہ دے سکتا ہے، لیکن اگر بعد میں اچھا صحت بحال ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کی صحت بحال کر دے، اس کا فدیہ دیا ہوا اپنی جگہ اسے روزوں کی قضا کرنی ہوگی، روزے رکھنے ہوں گے، روزوں کے ذریعے نفس کی جو تزکیہ ہے اس کو کرنا ہوگا۔ تو فدیہ ہم اسلام میں انسانی فلاح و بہبود کا، انسانی معاشرت کو ہر طرح کی معاشی خرابیوں سے بچانے کا، حرص اور آز سے مال جمع کرنے سے بچانے کا اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو رمضان کی صورت میں یہ حکم دیا، اور اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو جو حکم دیا وہ کتنا پیارا ہے۔ فرمایا محبوب خذ من اموالہم صدقہ، اللہ اکبر، آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجئے، سبحان اللہ، تو تطہرہم بہا، آپ اس صدقے کے ذریعے انہیں طہارت کی منزلیں دے رہے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وتزکیہم، آپ اللہ نے آپ کو اس منزل پر فائز کیا ہے، آپ ان کا تزکیہ کر رہے ہیں، وصلی علیہم، ان کی نماز پڑھیے، ان صلاتک سکن لہم۔ تو آپ کی دعائیں ان کے لیے سکون ہی سکون ہے۔ انسانی سوسائٹی میں رمضان المبارک کا اللہ کی طرف سے معاشرے کے گرے پڑے افراد کے لیے ایک عظیم تحفہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محمد احمد برکاتی صاحب، ابتدائی گفتگو ہم نے کی فدیہ کے حوالے سے، تو جب فدیہ دینا پڑ جائے تو اس کی مقدار کیا ہوگی، کس کس صورت میں فدیہ ادا کیا جا سکتا ہے، اس پہ کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو موضوع براہ راست ماہ صیام رمضان المبارک کے حوالے سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور اس میں جو ہم
خاص طور پر ابھی پہلے سیشن میں فدیہ کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، جی جی تو سب سے پہلے دیکھنا یہ ہے کہ فدیہ جو ہے وہ بذات خود ہے کیا؟ ٹھیک ہے. فدیہ یہ متبادل کو کہتے ہیں، کسی کے قائم مقام کو کہتے ہیں. جو کمپنسیٹ کرتا ہے. جی اصل نہیں ہے، اصل یہ نہیں ہے. اصل کا نائب ہے. یہ بڑی بنیادی بات ہے. جی جس طرح وضو کا نائب تیمم ہے، پانی اگر آ جائے تو اصل تیمم موجود ختم ہے تو پھر تیمم ختم نہیں ہے. آب رفت آمد. آب آمد تیمم رفت. ٹھیک ہے. تو اب اس حوالے سے دیکھنا یہ ہے کہ متبادل بنانے کا یا فدیہ کا استعمال اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 14 مقامات پر کیا ہے. ٹھیک ہے. کسی بھی چیز کا فدیہ ٹھیک ہے. آج کی صورت میں، رمضان المبارک کی صورت میں، بلکہ ایک مشہور و معروف چونکہ عید الفطر کی آمد ہے تو ہم عید الاضحیٰ کے حوالے سے بات کر لیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ٹھیک ہے. ہم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو قربانی تھی اس کا فدیہ ذبح عظیم کی صورت میں. ٹھیک اور ہے. وہ کیا تھا؟ وہ ایک جانور مینڈھا جس کو ذبح کرنا تھا، ٹھیک ہے. دمبا کہہ لیں، وہ جب زمین پر آیا تو اس کو ذبح کیا گیا. تو اصل تو قربانی تھی حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی، ٹھیک ہے. تو اس کے متبادل کی صورت میں جو جانور ذبح کیا گیا اسے اللہ تعالیٰ نے فدیہ قرار دیا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح رمضان المبارک بھی ہے. اب اس کے حوالے سے پہلا تو اللہ تعالیٰ نے جو رعایت کا عمل دیا ہے وہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، ٹھیک ہے. مریض کوئی بھی ہو، ہر ایک مریض فدیہ نہیں دے گا. ٹھیک ہے. مسافر کوئی بھی ہو وہ ہر وقت اس کا فدیہ دینے کے چکروں میں نہ پڑے، ٹھیک ہے. بلکہ ان کے لیے کہا فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرو. ٹھیک ہے. اور اب اس کے بعد ابتداءً وعلی الذین یطیقونہ، جو روزہ رکھنے کی چونکہ ابتدا تھی نا، یکلخت حکم نہیں دیا، ٹھیک ہے. بتدریج احکامات دیے. اس میں یہ کہا کہ جو طاقت رکھتے ہوں روزہ نہ رکھنا چاہیں تو وہ فدیہ دیں. اور اس کے بعد پھر اسے منسوخ کر دیا گیا کس صورت میں کہ جو مسافر ہیں. اب دیکھیے ایک مریض ہے، ایک شخص، وہ ماہ سیام رمضان المبارک موسم گرما میں آیا. ٹھیک ہے. اب وہ مریض تو ہے لیکن بلڈ پریشر کا مریض ہے، یا ایسے امراض ہیں جس میں وہ لانگ ٹائم وہ کھانے پینے سے دور نہیں رہ سکتا. ٹھیک ہے. تو اب رمضان المبارک آ گیا موسم گرما میں. تو موسم گرما میں جب 3:30 کے راؤنڈ اباؤٹ روزے کا ٹائم شروع ہوا ٹھیک ہے. اور 7:15 بجے تک چلا گیا، یہ کم و بیش 16 گھنٹے پر محیط ہوا. ٹھیک ہے. تو اب اس کے لیے جب موسم سرما آیا، سبحان تو اللہ. موسم سرما میں وہ 4:30 یا اس سے بھی آگے جا کر 5:30 بجے شروع ہوا، اور پھر اس کا اختتامیہ 5:15 بجے تک جا کر ہو گیا. اب وہ 12 گھنٹے سے بھی اس کا کم ہو گیا. فرمایا اب ان دنوں میں جا کے موسم بھی نرم ہوگا اور پھر اس کے بعد ٹائم بھی کم ہوگا. فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، دوسرے دنوں میں گنتی پوری. علامہ صاحب آپ نے اتنا لطیف نقطہ بیان کیا، اب سمجھ آئی کہ یہ روٹیٹ کیوں کرتا ہے. رمضان، عید اور یہ اسلامی مہینے روٹیٹ کیوں کرتے ہیں؟ اسی طرح پورے سال تاکہ کوئی بھی عبادت سے محروم نہ رہ جائے. سبحان اللہ. میں بھی آتی ہے اور یہ پروفیسر صاحب نے بار بار بات کی تھی کہ یہ دین یسر ہے، جی بالکل، اس کی بھی آپ سمجھ آئی. ہاں جی. سبحان اور اللہ. اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں ہم کہ پھر بھی اگر کوئی ایسا مریض ہے جو سردیوں گرمیوں کسی بھی حالت میں روزہ نبھانے پر قادر نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اسے کہا گیا کہ تم پھر اس کا فدیہ دیتے رہو. اور فدیہ کیا ہے؟ وہ ایک صدقہ فطر، اس کے برابر ایک روزے کا بدل ہے، وہ فدیہ کہلائے گا. وہ مسکین کو دے دو جو اس کا حقدار ہے، اور اس کے مصارف جو ہیں وہی ہیں جو زکوٰۃ والے مصارف ہیں، ان کو دے دو تم، تو تمہاری طرف سے یہ نیابت کرے گا. اور اس کے بعد اگر کبھی اللہ تعالیٰ کرم نوازی فرما دے، چونکہ وہ جو چاہتا ہے یفعل اللہ ما یشاء، وہ کر لیتا ہے. اگر کسی مریض کو دوبارہ پاور دے دے، اب تمہارا یہ فدیہ دینا تمہارے لیے نفلی ہو جائے گا، اور اب جو تمہارا ٹائم ہے وہ دوبارہ روزہ رکھ لو. جی اچھا علامہ صاحب، آپ نے فرمایا فدیہ ایک صدقہ فطر ہوگا. یہ پھر سوال وہیں رہا، ہمیں تو یہ نہیں پتا صدقہ فطر کتنا ہوتا ہے. وہ انشاءاللہ جب سوال آئے گا تو واضح کریں گے. اچھا اس وقت واضح کریں گے تاکہ اماؤنٹ بھی لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اماؤنٹ ہوتی کتنی ہے. اچھا اس کے ساتھ جڑی ایک اور بات ہے کہ کس کس صورت میں فدیہ دیا جا سکتا ہے؟ اماؤنٹ کی صورت میں ہی دیں گے یا جنس کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی ایسی صورت جو رقم کا متبادل کہلائے. ٹھیک ہے. کوئی بھی چیز جو بیچی جا سکتی ہو اس صورت میں دے سکتے ہیں. اور بہتر جو ہے وہ اناج کی صورت میں، غلہ کی صورت میں، اور اس سے بھی بہتر ہے کہ آپ باقاعدہ کھانا بنوا کر وہ کسی مسکین کو کھلائیں. اور وہ کھانا اس قابل ہو کہ جو ایک
फितराना उसके मुसावी या उससे बढ़कर हो सके। ٹھیک ہے، اور وہ کھانا جو ہم خود کھاتے ہیں کم از کم اس سے بہتر نہ ہو تو اس جیسا تو ہو. جی نہیں، اس میں وہ نہیں ہے، اچھا، اس جیسا نہیں ہے. اچھا، آپ اگر کوئی بندہ کسی غریب علاقے میں رہتا ہے تو اب وہ اس جیسا کھانا نہیں دے گا کہ اس کا وہ فدیہ ادا ہو جائے، ٹھیک ہے، اس کو وہ فطرانے کو ٹچ کرنا ہوگا. اچھا، یعنی وہاں تک نہیں، میں اپنا کہہ رہا ہوں. جی اپنا بھی جو کھا رہا ہے. اب ایک گھر ہے، وہ مطلب ہے کہ پورے دن میں 300 روپے میں پورا گھر کھا لیتا ہے، تو اب اس میں سے دے گا تو وہ فطرانے کو تو نہیں بن سکے گا. اب آپ نے طریقے سے بتا دیا فطرانہ کتنا ہے. ماشاء اللہ. اچھا، فطرانے تک پہنچنا ہے. جی اب اس میں وہ جتنا فطرانہ بنے گا وہی فدیہ بنے گا. اب فدیہ کا مقصد کیا ہے؟ اچھا، اللہ تعالیٰ نے پیچھے فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے ایمان والوں فرض کیے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح پہلوں پر فرض کیے گئے تھے. فرض کرنے کا مقصد لعلکم تتقون، تمہیں متقی پرہیزگار بنانا ہے. ٹھیک ہے. اب اگر روزہ نہیں رکھا تو تم اس ٹارگٹ سے دور ہو رہے ہو، ٹھیک ہے، متقی بننے سے دور جا رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ تم دور جانے پاؤ، اس کے لیے آسانی کر دی کہ آؤ تم اسی منزل پر چلو ڈائریکٹ روزہ رکھ کے نہیں تو انڈائریکٹ کسی کو روزہ رکھوا کے آ جاؤ. سبحان اللہ. مقصد تمہیں متقی بنانا یا تقویٰ کے قریب تر پہنچانا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب قرآن پاک کا آغاز کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ قرآن پاک ہدایت دے گا تو صرف متقین کو دے گا. اب جو تقویٰ سے دور رہا یعنی کہ روزوں سے دور رہا تو پھر اس سے کما حق وہ ہدایت حاصل نہیں کر سکتا. تو قرآن کا نقطہ آغاز بھی متقین کے لیے ہے اور ہر عبادت کی انتہا بھی تقویٰ اور زہد پر ہی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. علامہ صاحب بہت ہی شرح و بسط سے آپ نے اس چیز کو ایلابوریٹ کیا. اچھا مفتی صاحب کے بلا مفتی غلام یاسین نظامی صاحب، ابھی ہم نے یہ بات کی کہ فدیہ کیا ہے اور فدیہ کن لوگوں نے دینا ہے. برکاتی صاحب نے بڑی تفصیل سے بات کی. اچھا یہ ارشاد فرمائیں کہ برکاتی صاحب نے یہ تو بتا دیا کہ یہ کمپنسیشن ہے، یعنی اس کو کمپنسیٹ کرتا ہے، اس کا نائب ہوتا ہے، اصل تو نہیں ہوتا. تو کیا یہ کفارہ بھی بن جاتا ہے روزے کا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. اللہ پاک نے سورہ توبہ کی آیہ مبارکہ 103 میں فرمایا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم سبحان اللہ واللہ سمیع علیم. سبحان اللہ. اس آیہ مبارکہ میں اللہ پاک نے جو صدقہ ہے اس کی 3 صفات کو بیان فرمایا ہے. پہلے نمبر پر یہ مال کو پاک و صاف کرتا ہے. دوسرے نمبر پر یہ مال میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے. تیسرے نمبر پر اس کی وجہ سے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اور رحمتوں کا نزول ان صلاتک سکن لہم، یہ تمہارے اطمینان اور سکون کا ذریعہ ہے. ایک تو اس حقیقت کو بیان فرما دیا کہ اس غلط فہمی میں مت رہنا کہ تم جو مال دے رہے ہو نا یہ مال تمہارے لیے نفع کا باعث نہیں ہے. اچھا اس کانسیپٹ کو بھی دوسرے مقام پر کلیئر کر دیا. اور وہ کیا ہے؟ تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے یہ تمہارا اپنا نہیں بلکہ ہمارا دیا ہوا ہے. سبحان اللہ. اور ہمارے دیے ہوئے میں سے تم نے خرچ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور خرچ کرنے کے فوائد جو ہیں وہ بھی بیان فرما دی ہیں. نبی معظم اصل میں اللہ پاک اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ ہمارے دلوں سے بخل جو ہے وہ نکل جائے. ٹھیک ہے. سخاوت کا جذبہ پیدا ہو. یہ ماہ مبارک جسے ماہ سیام، ماہ مواسات، اور اس ماہ مبارک کا ایک نام ہے ماہ صدقات. سبحان اللہ. اس کے اندر زکوٰۃ اور صدقات کے دینے کا بہت زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسی وجہ سے اس نام کی نسبت سے اس میں زکوٰۃ کا عنصر بھی پایا جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس میں صدقات و خیرات کا عنصر بھی پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور صدقہ فطر کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے، نبی معظم شفیع مکرم عید سے 1 یا 2 دن پہلے آپ فرمایا کرتے تھے، آپ کسی سے آپ نے کہا آپ ایسا کیجئے بازاروں میں جا کر ندا دیجئے کہ لوگ اپنا صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کریں. صدقہ فطر کا تعلق جو ہے یہ مال کے ساتھ نہیں ہے بلکہ صدقہ فطر کا تعلق جو ہے یہ شخص کے ساتھ ہے. جس طرح کہ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ میں جو اس کی ادائیگی کا طریقہ کار ہے وہ مال کے ساتھ ہے، لیکن یہاں پر مال کے ساتھ نہیں یا بلکہ لوگوں کے ساتھ. ایک آدمی ہے، اس کے ماتحت جتنے بھی لوگ ہیں، فرض کریں گھر کا سربراہ ہے تو گھر کے سربراہ کے ماتحت جتنے بھی لوگ آئیں گے وہ ان تمام کا صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کرے گا. اب اس کے لیے مال کے نصاب ہونا بھی ضروری نہیں ہے. مال کے نصاب ہونے کے لیے تو یہ ہے نا کہ اس کے پاس ہولان ہال بھی ہو، سال کا گزرنا بھی شرط ہو، ایک مخصوص اماؤنٹ ہو جو اس کی بنیادی ضروریات سے ہٹ کر ہو. لیکن اس کے اندر یہ ہے
اس کی بنیادی ضروریات آسان طریقے سے پوری ہو جائیں. اور وہاں پر تو اس بات کو بھی بیان کیا گیا ہے اگر مال زکوٰۃ ہلاک ہو جاتا ہے تو دوبارہ اس پر زکوٰۃ نہیں ہے, لیکن صدقے کا مال اگر ہلاک ہو جاتا ہے تو دوبارہ بھی اس پر صدقہ ادا کرنا یہ لازم ہے, واجب ہے. یہ ان کے درمیان ایک فرق ہے. اب آ جاتی ہیں کہ فدیہ کے حوالے سے مہمانوں نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. فدیہ اس آدمی کے لیے, یہ کانسیپٹ ہمیں سمجھ لینا چاہیے. اب دیکھیں نا, لوگ چھوٹے چھوٹے عذر کی وجہ سے کہتے ہیں کہ مجھے فلاں بیماری ہے جس کی وجہ سے میں روزہ نہیں رکھ سکتا. اس کا طریقہ کار اللہ پاک نے قرآن عزیز میں بیان فرمایا. وہ طریقہ کیا ہے؟ آپ دیگر ایام میں جا کر وہ روزے جو آپ نے رمضان میں چھوڑے ہیں آپ ان کو قضا کریں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے اپنے انٹرو میں بھی بیان فرمائی, وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ, بہتر یہ ہے تمہیں جتنا مرضی عذر ہونا, 3 مرتبہ کہا, 3 مرتبہ بہتر یہ ہے. خیر لکم, خیر کا لفظ فرمایا, تمہارے لیے بہترین یہ ہے کہ تم روزہ رکھو. اس روزے رکھنے میں اللہ پاک تمہیں جسمانی طور پر بھی پاک و صاف فرما دے گا اور روحانی طور پر بھی پاک و صاف فرما دے گا. آپ اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کریں گے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ پاک اس کی جزا جو ہے وہ آپ کو عطا نہ فرمائے. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. کیا خوبصورت میسج اس آیا مبارکہ کے ذریعے اللہ پاک نے عطا فرما دیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو فدیہ ہے اس کے لیے یہ بات کلیئر ہے, وہ شخص جو روزہ نہ رکھ سکتا ہو اور آئندہ زندگی میں بھی اس سے روزہ رکھنے کی کوئی امید نہ ہو, جس طرح کہ پروفیسر صاحب نے بیان فرمایا شیخ فانڈی, اس کے لیے ہے کہ وہ فدیہ جو ہے وہ ادا کرے گا. اب فدیہ ایک روزے کا ہے کتنا؟ جو صدقہ فطر ہے وہی ایک روزے کا فدیہ ہے. اب صدقہ فطر کی مقدار یہ ہے کہ نصف سا گندم. اب نصف سا گندم جو ہے یہ بنتی ہے تقریباً 1.25 کلو یا تقریباً 2 کلو کے حساب سے. اب وہ کیا کرے گا؟ وہ بطور فدیہ اتنے پیسے جو ہیں وہ کسی مسکین, جو مصارف زکوٰۃ بیان کیا گیا سورہ توبہ کی آیا مبارکہ 60 میں, تو انہی مصارف زکوٰۃ کو وہ یہ صدقہ فطر بھی ادا کر سکتا ہے. لیکن اس کے اندر جو پریورٹی یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے پہلے عزیز رشتہ داروں کو دیکھیں, کیونکہ ان کو خرچ کرنے میں اور ان پر خرچ کرنے میں اللہ پاک کی جناب سے ہمیں دگنا اجر جو ہے وہ دیا جاتا ہے. اور جہاں تک تعلق ہے کفارہ کا, اب یہ والے لوگ جن کو شوگر کا عارضہ ہے یا اور کوئی عارضہ ہے وہ نہیں فدیہ ادا کریں گے, بلکہ وہ کیا کریں گے؟ اللہ کے حضور صحت یابی کے لیے دعا کریں گے. جس طرح کہ قبلہ علامہ صاحب نے بیان فرمایا کہ جب موسم ٹھنڈے آ جاتے ہیں تو ٹھنڈے موسموں کے اندر ان روزوں کی قضا کریں گے, اور ان روزوں کی قضا کرنا یہ ان پر لازم ہے. اگر فدیہ ادا کریں گے تو ان روزوں کے عوض میں وہ فدیہ جو ہے وہ قابل قبول نہیں کیا جائے گا. فدیہ کا کلیئر کٹ جو ہے وہ پروسیس بتا دیا. وہ آدمی جو روزہ رکھنے کی اہلیت اور صلاحیت نہ رکھتا ہو یا جس سے آگے امید بھی نہ ہو. اب آ جاتے ہیں کہ کفارہ کی صورت میں. کفارہ بغیر کسی عذر شرعی کے جان بوجھ کر روزہ توڑنا. تو یہ جو روزہ توڑنا ہے, اس روزے توڑنے پر کفارہ ادا کرنا لازم ہے. اس میں صرف کفارہ ادا کرنا شریعت کا یہ اصول ہے. اور یہ شریعت کا اصول رکھا کیوں گیا ہے؟ ماہ رمضان کی عظمت کے پیش نظر. ماہ رمضان یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے بلکہ تمام مہینوں کا سردار ہے, اور اس مبارک مہینے کی عظمت کو پیش نظر رکھتے رخصت کیا ہے وہ آپ نے بیان فرما دیا, بیماری ہو یا سفر ہو. لیکن یہاں پر بیماری اور سفر کی رخصت بھی نہیں ہے, بندہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. اور جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے, آپ نے جماع کے قریب نہیں جانا, آپ نے کھانے پینے کی چیزوں کے قریب نہیں جانا. یہاں پر ایک اور بڑی اہمیت کی بات ہے, وہ یہ ہے اگر بھول کر کسی نے ایسا کر لیا تو بھولے سے کیا گیا عمل جو ہے وہ اس کے لیے معاف ہے. لیکن اگر وہ جان بوجھ کر ایسا کرے گا تو جان بوجھ کر کرنے کی صورت میں اس پر کفارہ ادا کرنا لازم ہے. کفارہ بھی ادا کرے گا, ساتھ ہی ساتھ اس روزے کی قضا بھی کرے گا, اور تیسرے نمبر پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ و تاب اور استغفار بھی کرے گا کہ میرے مالک مجھ سے یہ گناہ سرزد ہوا ہے, میں نے جان بوجھ کر کیا ہے, میں تیری بارگاہ میں صدقے دل سے توبہ کرتا ہوں. تو اس کے اندر ان 3 چیزوں کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے, اور جب تک ان 3 چیزوں کو پیش نظر نہیں رکھے گا اس کا کفارہ جو ہے وہ ادا نہیں کیا جائے گا. اب آ جاتے ہیں یہ کفارہ ہے کتنا. کفارے کے لیے یہ ہے کہ 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنا, یا 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا, یا اتنے پیسے جو ہیں وہ ادا کرنا, یہ روزے کا کفارہ ہے. پروفیسر قبلہ, فدیہ جو دیتے ہیں, اگر کوئی شخص فدیہ دینے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اس کے لیے پھر متبادل کیا ہے؟ ہمیں اس حقیقت کو سامنے رکھنا چاہیے کہ پروردگار عالمین
نہ تو کسی پر ظلم کرتا ہے ٹھیک ہے اور نہ ہی وہ اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے مایوس کرتا ہے۔ ٹھیک ہے اب اس پروردگار عالمین نے ہمیں قرآن حکیم کی صورت میں اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں جو اسوہ اور جو تعلیمات دی ہیں، ٹھیک ہے ان کا خاصہ ہی یہ ہے کہ جو بات آپ کے اختیار میں نہیں ہے، جس پر آپ کی استطاعت نہیں ہے، وہ آپ سے تقاضا اس کا نہیں کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے اب صورتحال یہ ہے کہ ایک آدمی فدیہ نہیں دے سکتا، جی جی اس کا معنی یہ ہے کہ وہ مالی استعداد نہیں رکھتا، ٹھیک ہے وہ معاشرے کے ان افراد میں نہیں ہے کہ جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہے کہ اپنی ضروریات سے زائد وہ اللہ کی راہ میں آسانیاں بانٹ رہا ہے، تو اس پر لازم ہی نہیں، ٹھیک ہے ایک آدمی فدیہ دے ہی نہیں سکتا، جی جی اس کے پاس اتنی ہمت ہی نہیں، اس کے پاس وسائل ہی نہیں، وہ صاحب نصاب ہی نہیں، تو فدیہ نہیں دے سکا، اور اب اس نے روزہ بھی نہیں رکھا۔ ٹھیک ہے یا تو وہ شیخ فانی ہے، اللہ رب العزت نے اسے عمر کے اس حصے میں رکھا ہے، یا ایسی مرض میں مبتلا ہے، جی ان دونوں صورتوں میں بھی شریعت مطہرہ نے اس کے لیے سہولتیں رکھی ہیں۔ ٹھیک ہے لیکن اگر شیخ فانی اسے اللہ تعالیٰ عمر کے کسی بھی حصے میں اس قابل بنا دیتا ہے جی اور جی موسم بھی وہ ٹھنڈا پاتا ہے تو وہ ان کی قضا کر لے۔ ٹھیک ہے اسی طرح مریض جب مرض سے واپس آ جائے، صحت یاب ہو جائے تو روزے رکھ لے۔ ٹھیک ہے اگر فدیہ دینے کی طاقت نہیں ہے تو وہ اللہ کی راہ میں توبہ استغفار کرے، اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت طلب کرے، اور اگر غریبی میں ہے تو اس کو فدیہ دیا بھی جا سکتا ہے، ہاں وہ ٹھیک فدیہ لینے والوں میں آ جائے گا، دوسری کیٹیگری میں چلا گیا دوسری کیٹیگری میں چلا جائے گا۔ ٹھیک ہے تو اس طرح سے شریعت مطہرہ نے ہمارے لیے یہ ساری سہولتیں آسانیاں رکھی ہیں، آسانیاں رکھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا یہ جو کرم ہے نا، اسے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے تناظر میں دیکھا جائے کہ ان اللہ لا ينظر الی اعمالکم الی صورکم ولا الی اعمالکم، اللہ تمہارا عمل نہیں دیکھتا، اللہ تمہاری شکل نہیں صورتیں نہیں دیکھتا، دیکھتا، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَنِيَّاتِكُمْ، سبحان اللہ۔ اللہ تمہارے دلوں کو اور تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ ٹھیک ہے اب ایک آدمی ہے، اس کے اندر حیثیت نہیں آ رہی، لیکن اس کا دل اللہ تعالیٰ کی ذات سے جڑا ہوا ہے، اس کو اس تناظر میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ مومن خلوص دل سے اللہ سے شہادت مانگتا ہے جی جی کہ اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا کر، ٹھیک ہے اور عملاً وہ نہیں ہوتی، اللہ کریم اس کو اس کی نیت پر اجر عطا کر دیتا ہے۔ سبحان اسی اللہ۔ لیے رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تاکید فرمائی کہ نیت المومن خیر من عملہ، ٹھیک ہے مومن کی نیت اس کے عمل سے کہیں بہتر ہوتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب بخاری کو مرتب کرنے بیٹھے تو سب سے پہلے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پاک کو جگہ دی کہ انما الاعمال بالنیات ٹھیک ہے وانما لکل امرئ ما نویٰ، تو نیت کا اس میں دخل ہے، اور جو چیز یعنی ایک تو اسلام نے یہ خوبصورت عمل دیا کہ رفع عن امتی الخطا والنسیان، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میری امت سے اللہ نے بھول چوک اور خطا غلطی سے ہو جانا کسی کا وہ اٹھا دیا ہے، اس پر وہ گرفت ہی نہیں، کوئی گرفت نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ اس نے ہمیں یہ کہا کہ جس کی تم میں طاقت نہیں ہے اس کا تم سے نہ سوال ہوگا نہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پروفیسر صاحب یہ جو آپ نے دین یسر کی بات کی تو بار بار میرے ذہن میں آ رہا تھا، یہ اللہ کی شان کہ یہ آیا مبارکہ بھی روزوں کے تسلسل میں آئی ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر، یرید اللہ بکم سبحان اليسر اللہ، ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ یعنی آیا مبارکہ بھی روزوں کی فرضیت اور اس کے جو فدیہ مقاصد ہیں ان پر ان کے بعد آئی ہے، ان کی نشاندہی کرتے سبحان ہوئے اللہ۔ ختم کہاں کر رہی ہے لعلکم تشکرون، جی کہ انسان جس حال میں بھی ہے رب تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن کر بنے، رہے، اور اس کی نیت پر یقیناً اس کو اور یہ سارا جو نظام اللہ نے قائم کیا روزے کا، فدیے کا، کفارے کا، یہ تمہارے یسر کے لیے ہے۔ اگر سمجھ نہیں آتا تو سمجھ میں نقص ہے، اسے دور کرنے کی ضرورت ہے۔
اچھا علامہ برکاتی صاحب، یہ ارشاد فرمائیں کہ فدیہ کن افراد کو دینا جائز ہے، کن کو ہم دیں گے، اور اس کی ادائیگی کا طریقہ کیا اختیار کریں گے؟ یہ انتہائی اہم ترین سوال ہے۔ جی آج ہر بندہ اپنے آپ کو اس کا مستحق بنا کر لوگوں سے روپے پیسے جمع کرنے کے چکروں میں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ افضل الاعمال انفاق فی سبیل اللہ میں جو فرض کے درجے میں ہے وہ زکوٰۃ میں، زکوٰۃ، ٹھیک ہے، اور یہ اسی کی شاخیں ہیں، چاہے وہ کفارے کا خرچ کرنا ہے، صدقہ فطر ہے، یا وہ قربانی کرنا ہے، یا دیگر معاملات، یہ بنیادی طور پر زکوٰۃ کے ماتحت میں آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو سمجھنا چاہیے۔ جی جی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے نماز کا حکم دیا ٹھیک ہے، اور اس کی مکمل ادائیگی کا طریقہ میرے سپرد کر دیا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا، ٹھیک ہے، اس کے تمام تقاضے بیان کرنا میرے ذمہ لگا دیا۔ سبحان اللہ، حج کرنے کا حکم دیا، اس کے مکمل مناسک میرے ذمہ لگا دیے۔ کیا بات ہے! لیکن جب زکوٰۃ کی بات آئی تو اللہ نے زکوٰۃ کا حکم بھی خود دیا، اور کن کن کو دینی چاہیے وہ مصارف زکوٰۃ بھی اللہ نے خود بیان کی۔ سبحان اللہ، یہ اپنے حبیب پر نہیں چھوڑے بلکہ خود بیان کر دیے۔ اسی حوالے سے ایک شخص جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا مجھے صدقہ کا مال دیں، تو آپ نے مصارف زکوٰۃ پڑھے، اور وہ مصارف زکوٰۃ ہی فدیہ کے مصارف ہیں، اور وہی کفارے کے بھی مصارف بنتے ہیں جو رب کی راہ میں خرچ کرنے والا وہ مسکینوں کے لیے 60 والا سلسلہ آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی آیہ مبارکہ اسے پڑھ کر سنائی، اور ایک ایک اس کی جو شک تھی اس سے آپ نے پوچھا کہ کیا تم یہ اس میں آتے ہو؟ انما الصدقات للفقراء، تو آپ نے فرمایا کیا تم فقیروں میں سے ہو؟ کہتا ہے نہیں۔ فرمایا والمساکین، کیا تم مسکینوں میں سے ہو؟ وہ کہتا ہے نہیں۔ آپ نے 8 مصارف زکوٰۃ پڑھی، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، یہ وہ ہیں وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ یہ 8 مصارف پڑھے، ایک ایک پوچھا یہ ہو یہ ہو، اس نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا جب رب نے تیرا حصہ نہیں رکھا تو میں تجھے کہاں سے؟ سبحان اللہ، سبحان اس کا مطلب ہے کہ حساس ہونا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، فدیہ دینے کے لیے ہمیں حساس ہونا پڑے گا، ان 8 کیٹیگریز میں رہنا ہے، انہی کے اسی دائرے کے اندر رہ کر ہمیں ادا کرنا ہے۔ ہر کسی کو جانے انجانے میں نہیں پکڑا دینا کہ یہ ابھی میرے پاس آیا، گاڑی کھڑی کی، اس نے علامہ سوال صاحب کیا۔ جی جو آپ نے بات کی، اس سے ایک اور چیز بھی سامنے آئی، جو آپ نے کہا نا کہ ہر ایک کو نہیں پکڑا دینا، ان مصارف کو گننا ہے۔ اس وقت حضور نے اپنے اسوہ سے بتا دیا بالکل کہ بھئی آپ کس پہ فعال کرتے ہو۔ جی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو مصارف عطا کیے یہی فدیہ کے مصارف ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آ گیا مسئلہ اس کی ادائیگی کا طریقہ کیسے ہو۔ ٹھیک ہے، تو اس کی ادائیگی میں وہی جو ہم عرض کر چکے ہیں فطرانہ، اور اس کے اندر کیا ہے، 1 سا کھجور یا جو، یا اسی طرح کشمش ہے، یا نصف سا گندم، اور یہ جدید طور پر کچھ احباب نے 1.25 کلو لکھا ہے، لیکن بعض نے وہ پرانے باٹ کو لے کر اسی کو 2.25 کلو بنایا ہے۔ ٹھیک ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ 2.25 کلو مقصد کے میکسیمم آپ اتنا ادا کریں کہ زیادہ دیں گے تو آپ زیادہ اجر کے مستحق ہوں گے، لیکن اگر وہ کم ہوا تو پھر پکڑے جائیں گے، جواب دہ ہونا پڑے گا۔ آج ہم ڈھونڈتے ہیں، علامہ تنولی صاحب آپ بتائیں فدیہ کیا ہے، تو آپ بتائیں گے یہ اتنا بنتا ہے۔ خان صاحب آپ بتا دیں کتنا ہے، کہیں گے اتنا بنتا ہے، گنجائش 10 15 20 30 علماء سے پوچھتے ہیں اور کالیں کرتے ہیں، لیکن جب عام دنوں کی بات ہے، لوڈ کروانا ہے 2000 کا کروا لو، 3000 کے اتنے جی ملیں گے، فلاں اتنا مل جائے گا۔ یعنی اپنے کاموں کے لیے تو ایک سے بڑھ کر ایک، اور لباس لینا تو برینڈڈ ہونا چاہیے، جوتے اس طرح ہونے چاہیے، وہاں خرچے کی نہیں سوچتے، وہاں پہ برانڈ سوچتے ہیں۔ اور جب رب کائنات کے مقرر کیا ہوا اہداف کی بات آتی ہے تو ہم اسی لیے کالیں گھماتے ہیں کہ کوئی ہمیں کم سے کم بتائے تو ہم اس کو فالو کریں۔ تو خود دیکھ لیں کہ آپ نے خود کو کس درجے پہ رکھا ہے اور اللہ کی ذات کو کس درجے پہ رکھا ہے، تو میکسیمم اس کی طرف جانا چاہیے۔ ادائیگی میں یہ جتنا ہم نے بتا دیا ہے یہ تو کم از کم ہے تو 2.25 کلو پہ آئیں، اس کا جتنا اچھا گورنمنٹ نے جو ریٹ دیا وہ گورنمنٹ نے تو ابھی اس گندم کا دیا جو آئی نہیں، ٹھیک ہے، جو ابھی آنی ہے گندم کاٹی جائے گی پھر وہ مارکیٹ میں آئے گی اس کا ریٹ شو کیا، اور یہ تو لاسٹ ٹائم میں ریٹ زیادہ ہوتے ہیں۔ اور اب لوگ کیا کرتے ہیں، وہ جو آنے والی گندم ہے اس کا ریٹ یہ فدیے میں یا فطرانے میں نکال رہے ہیں، تو ایسے نہیں چلتا۔ معاملہ یہ ہے کہ سکہ رائج الوقت،
اور اس میں سے بھی آپ میکسیمم جتنا ادا کر سکیں وہی ادا کرنا چاہیے. اور اس کے لیے جن مصارف کی ہم نے بات کی ہے ان کو دیں، چاہے اعلانیہ دیں چاہے چھپا کر دیں، لیکن یہ دینا پڑے گا، اور دینے کے بعد ہی آپ اس درجے پہ پہنچیں گے جو لعلکم تتقون والا درجہ بہت ہے. خوب، بہت خوب. جی بسم اللہ. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کو اس بات کی طرف نہ صرف بلایا، نہ صرف دعوت دی، بلکہ خوبصورت انداز میں اس مسئلہ کو واضح کیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک ایسے بوڑھے صحابی حاضر ہوئے جو لاٹھی ٹیک ٹیک کر آئے تھے اور بڑی مشکل سے آئے تھے. تو آپ سے عرض کرتے ہیں حضور میں روزہ رکھوں یا فدیہ دوں؟ تو آپ نے فرمایا وہی بات، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر خیر پانا چاہتے ہو تو جیسے بھی چاروں نہ چار روزہ رکھ لو، اور اگر نہیں رکھ سکتے تو نیت کر لو. چونکہ حضور علیہ السلام ان کی ایک تربیت کر چکے تھے، اور وہ کیا تھی؟ وہ جہاد کے حوالے سے سخت جان ہونا، ہر قسم کی آزمائشوں کو برداشت کرنا، ہر قسم کی سختیوں کو برداشت کرنا. تو حضور علیہ السلام نے پہلے لمحے اسے نہیں فرمایا کہ فدیہ دو، بلکہ پہلے ادھر ہی لے کر آئے ہیں کہ جسمانی طور پر ہی روزہ رکھو. اور روزہ جسمانی طور پر رکھنا تو بذات خود بہت سے امراض کے لیے دوا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بہت سے امراض کے لیے شفا بھی ہوتا ہے، چاہے وہ روحانی ہو یا جسمانی ہو. روحانی ہو یا جسمانی، بلکہ جسمانی بھی ہوتے ہیں، بہت سے امراض اس کے ساتھ جو ہے وہ ختم ہوتے ہیں. تو اب اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خاموشی پہ پھر ارشاد فرمایا کہ اگر تم فدیہ ادا کرو تو یہ بھی اللہ کو تمہاری طرف سے قبول ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیوں اتنا زور دیا؟ سبحان اللہ. ہر عبادت پر زور دیا ہے، لیکن اس لیے زور دیا کہ آنے والے وقت میں ان روزوں کو کوئی غیر اہم سمجھ کر نظر انداز نہ کرنے پائے. ہر حال میں اگر روزہ نہیں رکھا تو فدیہ دو گے، روزے کا تصور تو ذہن میں رہے گا، سبحان اللہ، روزہ رکھنے کا خیال تو تمہارے ذہن میں رہے گا. اگر یہ بھی سہولت، لوگ سہل پسند نہ ہو جائیں، سہل پسند نہ ہو جائیں روزوں کو، چونکہ یہ ایک انسانی فطرت ہے، جس چیز کو یوٹیلائز کرنا چھوڑ دیا جائے آہستہ آہستہ وہ ذہن سے محو ہو جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے. تو روزوں کا وجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے برقرار رکھا کہ روزے رکھو یا روزوں کا فدیہ دو. قیامت والے دن جنت کا ایک دروازہ ہے جو روزہ دار کے لیے کھولا جائے گا، اور میں چاہتا ہوں کہ میری ساری امت اسی دروازے سے گزرتی ہوئی نظر آئے اور اسی دروازے سے وہ جنت کے اندر داخلے کی مستحق ہو. جی علامہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. اچھا مفتی غلام یاسین نظامی صاحب، جو روزے کا کفارہ ہے یہ کن کن لوگوں پہ واجب ہوتا ہے؟ روزے کے کفارے کے واجب ہونے کے لیے پہلے کفارہ لازم ہونے کی شرائط جو ہیں وہ جان لی جائے نا، ٹھیک ہے، پھر مسئلہ آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 1، ادائے رمضان کی نیت سے اس نے روزہ رکھا ہو. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پر سحری اس نے کی ہو اور سحری کے وقت اس نے روزے رکھنے کی نیت بھی کی ہو. تیسرے نمبر پر وہ شرعی مسافر بھی نہ ہو. چوتھے نمبر پر اسے کوئی بیماری کا عذر بھی نہ ہو. ٹھیک ہے. اب پانچویں نمبر پر یہ ہے، ان تمام چیزوں کے باوجود پھر وہ جان بوجھ کر روزہ توڑ دے تو اس پر کفارہ لازم ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ عمل ناجائز بھی ہے، حرام بھی ہے، اس روزے کی قضا کرنا بھی اس پر لازم ہے اور کفارہ ادا کرنا بھی اس پر لازم ہے. ٹھیک ہے. یہ 5 شرائط پائی جائیں گی تو کفارہ اس پر لازم آئے گا، خواہ کوئی بھی فرد ہو. ٹھیک ہے. ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں وہ بھی اہتمام کرتی ہیں، ان کے لیے بھی ہے، ہمارے بھائیوں کے لیے بھی ہے کہ جن کے اندر یہ شرائط پائی جائیں گی تو ان شرائط کے پائے جانے کی وجہ سے ان پر کفارہ ادا کرنا لازم ہے. میں ایک بار پھر یہ والی بات عرض کر دوں، کفارے کی ادائیگی کے ساتھ اللہ کے حضور توبہ طائب ہونا بھی لازم ہے. ٹھیک ہے. استغفار کرنا، توبہ کرنا یہ بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ والی شرائط نہیں پائی جائیں گی تو ان شرائط کے نہ پائے جانے کی صورت میں اس پر صرف روزہ قضا کرنا جو ہے وہ لازم ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی جو ہے وہ اسے اچانک عذر لاحق ہو گیا، ایسی بیماری تھی کہ جس سے بچنا جو ہے وہ بہت مشکل تھا، اس نے روزہ رکھا ہے. اب کیا کیا جائے گا؟ ہمارا دین جو ہے وہ کہتا ہے کہ اب ایسی صورت میں جان کا بچانا جو ہے وہ فرض ہے. آپ روزے کو توڑ دیجئے اور اپنی جان کو بچا لیجئے. اب یہ والا جو روزہ جو آپ نے توڑا ہے، اب آپ کیا کریں گے؟ بعد میں جو رمضان گزر جائے گا تو رمضان کے گزر جانے کے بعد اب آپ نے اس روزے کی قضا کرنی ہے. یہاں پر ایک اور بات بھی ہے، اگر روزہ فرض کریں کہ ٹوٹ جاتا ہے تو ٹوٹ جانے کے بعد جو بقیہ دن ہے
وہ ایسے عام لوگوں کی طرح کھاتے پیتے ہوئے نہیں گزاریں گے، احترام، بلکہ احترام رمضان کے تقاضوں کے پیش نظر اس کے اندر بھی اپنے آپ کو روزے داروں کی طرح رکھا جائے گا تاکہ رمضان المبارک کا ادب و احترام جو ہے وہ برقرار رہے۔ اور یہاں پر بلا ڈاکٹر صاحب ایک اور بات بڑی اہمیت کی عامل ہے جس کی طرف نا ہماری توجہ ہونی چاہیے، وہ یہ ہے کہ یہ جو ہم سے مانگتے ہیں جی ہمیں دے دیجئے اور ہم ان کو نہیں دیتے، سائلین آتے ہیں آپ کے پاس مانگتے ہیں ہم ان کو نہیں دیتے، تو اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ ان کو دینا ہم پر لازم نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو سوال کرنے والے ہیں ان کو دینا ہم پر لازم نہیں ہے، اور ان کو نہ دینے کی صورت میں ہم پر کسی قسم کا کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اصل میں یہ ہے کہ جو مصارف زکوٰۃ بیان کیے گئے ہیں، جو مصارف صدقات بیان کیے گئے ہیں، جو صلہ رحمی والے رشتے بیان کیے گئے ہیں، ان کو دینا یہ باعث اجر و ثواب ہے، اور اگر ان کو نہیں دیں گے تو نہ دینے کی صورت میں ہم پر گناہ بھی ہے، اور کل قیامت والے دن اس کوتاہی کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں ہمیں جواب دہ بھی ہونا پڑے گا۔ یہ جو ہم سے مانگتے ہیں، تقاضا کرتے ہیں، ان کو دینا ہم پر لازم نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہ دینے کی صورت میں ہم پر کسی قسم کا گناہ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارا دین ہمیں کہتا ہے کہ یہ جو مال ہم نے آپ کو دیا ہے کہاں خرچ کیا ہے یہ کل قیامت والے دن پوچھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس ایلیمنٹ کو آپ نے اپنے پیش نظر رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، جن کو خرچ کرنے کے حوالے سے اللہ پاک نے قرآن عزیز میں اس کے پیارے حبیب نے تعلیمات دی ہیں، ان پر خرچ کرنا یہ آپ کے لیے لازم ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو نہ کرنے کی صورت میں آپ پر گناہ بھی ہے، اور کل قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں آپ کو جواب دہ ہونا بھی پڑے گا۔ بہت بڑی احتیاط آپ نے بتا دی، بہت بڑی احتیاط ہے، دائیں بائیں خرچ کرتے رہتے ہیں اور جن پہ کرنا ضروری ہے ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اچھا، کفارے کے حوالے سے مفتی صاحب ایک جو اکثر لوگ پوچھتے بھی ہیں، ایک ابہام ہے، یہ ارشاد فرما دیں کہ ایک روزہ توڑ دیا اس کا کفارہ، اگر زیادہ روزے توڑ دیے تو وہ کفارہ اتنا ملٹیپلائی ہوتا جائے گا؟ نہیں، اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ اگر بہت سارے روزے جو ہے نا وہ اس نے توڑے ہیں جی جی، جماع کے علاوہ، ٹھیک ہے، جو عمل مباشرت ہے اس کے علاوہ، ٹھیک ہے، اگر بہت سارے اس نے روزے توڑے ہیں تو تمام روزوں کا جو کفارہ ہے وہ ایک ہی صورت میں ادا ہو جائے گا۔ اس کے لیے ہر ایک کی طرف سے علیحدہ علیحدہ کفارہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جو یہ والا معاملہ ہے نا، دوسرا معاملہ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے، اگر وہ بھی ساتھ میں اس کا اہتمام وہ ہو جاتا ہے اس سے، تو ایسی صورتحال میں اس کا کفارہ بھی وہ ادا کرے گا۔ جی ویلکم بیک ناظرین کرام، 92 نیوز چینل کی خصوصی سحری ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں آپ کو بار دیگر خوش آمدید کہتے ہیں۔ فدیہ، کفارہ اور صدقہ فطر، اس کے مسائل کیا ہیں اور ان امور سے متعلق شریعت کے احکام کیا ہیں، اس پہ گفتگو جاری ہے۔ پہلے جوابات لے لیتے ہیں جو ناظرین کی طرف سے ہے۔ پروفیسر صاحب، یہ لاہور سے جاوید صاحب کا کوسچن تھا کہ روزہ رکھنے کے لیے کیا تراویح ضروری ہے؟ تراویح رات کا قیام ہے، جی جی، اور روزہ اس سے الگ ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن روزے کو روزہ بنانے کے لیے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انداز عطا فرمایا کہ آپ نے رمضان کے چند دنوں میں جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ قیام کیا تو سحری تک کا لمبا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، یہ منحصر ہے کہ کیا ہم اللہ کے حضور سجدے کو اہمیت دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بندہ جتنا سجدے کی بدولت اللہ سے قریب ہوتا ہے اور کسی بات سے نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے تراویح کو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کا حصہ نہیں بنایا، ٹھیک ہے، لیکن اس میں حکم دیا کہ جب تمہارے پاس رمضان آئے سومو نہارا وقوموا لیالیہا، اس کی راتوں میں قیام کرو، دن میں روزہ رکھو۔ سبحان تو اللہ، آقا علیہ السلام کا چونکہ حکم ہے کہ قیام کرو، اس سے غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی کسی وجہ سے شریک نہیں ہو سکا، تراویح نہیں پڑھی، تو روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے، روزے پہ اثر نہیں پڑے گا۔ اچھا، اس سے متعلق انہوں نے ایک اور کوسچن بھی کیا تھا کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ یہ جو رمضان کا چاند طلوع ہوا تو شک پڑ جاتا ہے یہ تو دوسرے دن کا چاند دیکھا جی، تو ہمارے روزوں پہ تو اثر نہیں پڑے گا؟
یہ ذمہ داری آتی ہے ان ذمہ داروں پر، ارباب اختیار پہ ہے. ارباب اختیار ہاں، پر. آپ نے تو وہ اگر انہوں نے قوم کا روزہ کا نقصان کیا ہے تو اس کا وبال انہی پر ہوگا. اس لیے ہمیں آپ نے لا آف دی لینڈ کو فالو کرنا ہے، اپنے اتحاد کو پارا پارا نہیں بالکل کرنا ٹھیک ہے. چاہیے. علامہ برکاتی صاحب، آزاد کشمیر سے محمد سجاد صاحب کا کوشچن تھا کہ جو فدیہ کی رقم ہم دیتے ہیں، دو باتیں انہوں نے پوچھی ہیں. ایسے لوگوں پہ خرچ کر رہے ہیں جو روزہ نہیں رکھ رہے، کیا یہ درست ہے؟ اور دوسری بات، لوگ تھوڑے ہیں، فدیہ کی رقم زیادہ ہے، تو اس کے خرچ کرنے پہ یا کھانا وغیرہ انہوں نے بنایا، اس میں گھر والے بھی شامل ہو سکتے ہیں؟ جی، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سوال اس طرح کا ہے کہ جس کو ہم دے رہے ہیں اس کی پوزیشن کیا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے اس کا روزہ، اس کی نماز اور اس کی باقی عبادات کو نہیں دیکھنا. آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ یہ ان مصارف کے اندر آتا ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. اگر وہ ان 8 مصارف میں سے کسی میں ہے تو پھر آپ اس کو دے دیں. باقی نماز کا پڑھنا نہ پڑھنا، روزے کا رکھنا نہ رکھنا، وہ اس کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. ٹھیک ہو گیا. نمبر 1 تو یہ ہو گیا. نمبر 2، اگر رقم زیادہ ہے فدیے کی اور لوگ کم ہیں تو آپ کو یہ اختیار ہے. ہاں، اگر وہ اتنی زیادہ ہے کہ کسی کو آپ یکمشت دیتے ہیں اور وہ دینے کی وجہ سے وہ تونگر ہو جاتا ہے، وہ اغنیا میں آ جاتا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ پھر تھوڑی تھوڑی کر کے سب کو بانٹ دیں. لیکن اگر اس کیٹیگری کے قریب وہ پہنچتا ہے اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ میرے اس طرح دینے سے اس کے آنے والی زندگی اچھی ہو جائے گی، کیونکہ کئی لوگ جو ہوتے ہیں وہ مجبوراً لوگوں سے سوال کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ ان کو دوبارہ سٹینڈ کیا جائے، ان کے کاروبار یا جو بھی معاملات ہے اس کو بلڈ اپ کرنے میں تعاون کیا جائے. تو پھر یہ ہماری اس صورت میں کفارے کی ادائیگی جو ہے فدیے کی صورت میں ہو، خواہ وہ کفارے کی صورت میں ہو، خواہ فطرانے کی صورت میں ہو، تو یہ اس کے لیے بہترین ہوگی. اور اگر وہ اس سے اوپر نکلتے ہیں تو پھر اتنا دیں جہاں وہ ٹچ کریں، اس کے بعد باقی دوسروں میں بات. مفتی صاحب قبلہ، یہ کوسچن ہمارے پاس آیا ہے آصف صاحب کا کہ یہ جو ہم بہنوں کو عید دیتے ہیں، کیا یہ بھی ان تینوں کیٹیگریز میں سے کسی میں فال کرتا ہے؟ جی جی بالکل کرتا ہے جی. یعنی فدیہ، کفارہ، زکوٰۃ، فدیہ، یہ چیزیں جو ہے نا وہ آپ اپنی بہنوں کو بھی دے سکتے ہیں، عید کے طور پہ بھی دے سکتے ہیں. ہاں جی. لیکن اس کے اندر جو سب سے بڑا سوال جو پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے، کیا ان کو دیتے وقت یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں یا صدقہ فطر کے ہیں یا کفارہ کے ہیں؟ یہ ضروری نہیں ہے. یہ بتانا ضروری نہیں ہے؟ یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. یعنی اگلے کی عزت نفس کا بھی لحاظ رہے. ظاہر سی بات ہے، آپ کے بہنیں ہیں، آپ کے بھائی ہیں، دین نے عزت نفس کو ہر مقام پر ملحوظ خاطر رکھا. اور نہ بتانے سے دینے والے کے فرض کی ادائیگی میں نقص نہیں آئے گا. نقص نہیں آئے گا، بلکہ اللہ پاک اس کی وجہ سے اسے اور زیادہ. یہ بھی ایک بڑا مغالطہ ہے جو آج آپ نے دور کیا ہے. بشرطے کہ وہ بہنیں اس کیٹیگری میں آتی ہوں. ہاں، اگر نہیں آتی تو پھر نہیں. جیسے ہم ویسے عیدیں دیتے ہیں وہ نہیں ہوگا. وہ جو سورہ توبہ کی آیا مبارکہ 60 ہے نا، بطور خاص میں ناظرین کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا. سورہ توبہ کی آیا مبارکہ 60 جس میں زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان کیے گئے ہیں. ان 8 مصارف میں جو ترتیب بیان کی گئی ہے نا، سب سے پہلے آپ نے اس ترتیب کو فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے. یعنی جو ترتیب یہ اللہ پاک نے اسی ترتیب کو رکھا ہے، تو ہمیں اس ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے سب سے پہلے اول خیش بعد درویش، پہلے ہمیں چاہیے کہ اپنے بہن بھائیوں کو دیکھ لیں. دوسرے نمبر پر یہ ترتیب قرآن عزیز کی سورہ آل عمران کے اندر بھی بیان کی گئی ہے. پھر اپنے عزیز رشتہ داروں کو دیکھیں. پھر تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ اپنے ہمسایوں کو دیکھیں. یہ 3 چیزیں دیکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ماں باپ جو ہیں ان کو نہیں دی جا سکتی، کیونکہ ماں باپ کی خدمت کرنا اولاد پر لازم ہے، اور اولاد کو نہیں دی جا سکتی کیونکہ اولاد کی کفالت کرنا یہ مرد پر لازم ہے. اچھا، ایک اور کوسچن آیا ہے کہ کسی نے فطرانہ دینا ہے 4000 روپے مثلا، اس نے 3500 دے دیا، 3800 دے دیا، کیا ادا ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ نہیں، اس کے لیے جتنی رقم مختص کی گئی بھی، علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات زیادہ ہو کم نہ ہو، کم نہیں ہونی چاہیے. صحیح، ظاہر سی بات ہے، اگر کم ہوگی تو اللہ کی بارگاہ میں باز پرس کی جائے گی، زیادہ ہو جائے گی تو ساتھ ہی ساتھ وہ فطرانہ بھی ادا ہو جائے گا، اور جو اس سے اوپر ہے وہ اس سے اوپر اللہ پاک کا صدقہ جو ہے وہ اپنی بارگاہ میں. اچھا، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کم اس نے دی وہ ادا ہو گئی، باقی رہ گئی، یا ساری اس پہ واجب ہے ابھی؟ نہیں، جو باقی رہ گئی ہے وہ اس پر لازم ہے. فرض کریں کہ 4000 تھی، 4000 میں سے 3500 اس نے دے دیا، بقیہ 500 روپے رہ گئی تھی. اب ان 500 روپے کا ادا کرنا جو ہے وہ اس پر لازم ہے. کیونکہ ڈاکٹر صاحب یہاں پر ایک اور بات بھی ہے. ایک بات سامنے رکھی جائے، ایک شخص نے فطرانہ دیا کشمش کے طور پر، ٹھیک ہے، وہ زیادہ بن گیا، ٹھیک ہے. اب جب دینے لگا اس میں کمی آ گئی، نیت تو اس نے کی تھی، ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ گندم کے لحاظ سے مکمل ہو جاتا ہے، یعنی جو منیمم لیول پہ پورا ہے تو پھر بھی ادا ہو جائے گا، چاہے اس کی حیثیت کے لحاظ سے زیادہ مقدار فرض تھی. لیکن یہ بھی دین کا احسان ہے
کہ اگر وہ کم کیٹیگری میں آ کے پورا ہو رہا ہے تو ہو جائے گا. اگر گندم کے اعتبار سے یعنی جو منیمم لیول ہے جی اس کے اعتبار سے ہوا ہے تو پھر وہ صورتحال ہوگی پھر پورا ہو جائے گا. بہت اچھا بہت اچھا. اچھا پروفیسر صاحب، یہ کفارے پہ بات ہو رہی ہے تو اس کی شرعی مقدار ذرا ڈیفائن کر دیں تاکہ ناظرین اس پہ بھی آگاہ ہو جائیں کہ کفارے کی شرعی مقدار کیا ہے. حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے اس کفارے کی ادائیگی کے لیے جو ترتیب دی ہے جناب، اس ترتیب کو ہم نے سامنے رکھنا ہے. اب اس ترتیب میں پہلے نمبر پر ہے العتق، اچھا 3 غلام آزاد کرنا. ٹھیک ہے اب غلاموں کا رواج نہیں ہے، ٹھیک ہے ہم کیا کریں؟ ٹھیک ہے لیکن غلام آزاد کرنے کا جب موقع نہیں ہے تو اس کے بعد پھر ہم نے دیکھنا ہے 2 مہینے مسلسل روزے رکھنا، ٹھیک ہے متتابعین، شہرین متتابعین. ٹھیک ہے اور اس میں بھی فقہا نے ہمارے سامنے ایک زبردست بات رکھی ہے کہ ایک آدمی نے جان بوجھ کر روزہ توڑا، ٹھیک ہے اس پر اس کا کفارہ لازم ہو گیا. ٹھیک ہے اب وہ کفارہ جو ہے وہ روزوں کی صورت میں دے رہا ہے. جی اب اس نے مسلسل 2 ماہ رکھنے ہیں. ٹھیک ہے لیکن اگر اس نے یہ کیا کہ 5 روزے مسلسل رکھے پھر چھوڑ وقفہ کر لیا، ہاں. پھر تھوڑے رکھے، یہ وقفہ نہیں چلے گا. متتابعین میں نہیں آئے گا نا، اگر وقفہ کرے گا پھر اس کو نئے سرے سے اچھا. 2 مہینے کی رکھنے پڑیں گے. اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس راہ پر چلایا ہے کہ ہم ایسا کریں ہی نہ، اپنے آپ کو اس سے بچائیں. یعنی کفارہ یک وقت ازالہ بھی ہے اور سزا بھی ہے. سزا بھی ہے، سزا بھی ہے. دونوں طرح. اور اگر پھر روزے نہیں رکھ سکتا ٹھیک ہے تو پھر یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اس ترتیب کے ساتھ روزوں کو ادا کرے. ٹھیک ہے. اور یہاں پر ایک بات عرض کروں، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ایک خوبصورت وصف عطا کیا ہے کہ آپ کی زبان مقدس کو اللہ نے شریعت قرار دے دیا. آپ شارع بھی ہیں اور شارح بھی ہیں. واہ سبحان اللہ. اب 28ویں پارے میں وہ جو ایک بوڑھی عورت جی آتی ہے اور اس کا شوہر زیادہ عمر کا ہے، جب ان کے لیے آ جاتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم اس کا کفارہ دو. ٹھیک ہے. تو وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میرے پاس ہمت نہیں، میں غلام آزاد کر. فرمایا 2 مہینے روزے رکھو. یا رسول اللہ میں 1 نہیں رکھ سکتا. تو فرمایا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. یا رسول اللہ یہ نہیں. پھر اتنے میں ایک ٹوکرا کھجوروں کا آ جاتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ یہ لے جاؤ، اس کو بانٹ دو، تمہارا کفارہ ہو جائے. یا رسول اللہ اس سے بڑھ کر مجھ سے بڑا تو مدینہ منورہ میں شاید آپ نے لد بھی دے دیتا، لدان والا بھی دے دیتا، سواری بھی دے دیتی. سبحان اللہ. یہ بات کس انداز سے کیا عطاؤں کی انتہا ہے. امت کو آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. علامہ صاحب ایک مشکل سے سوال ہے. ابھی پروفیسر صاحب نے بھی ذکر فرمایا کہ کفارے میں ہے غلام آزاد کرنا. آج کل کے ماحول میں تو ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے، تو اس کا کیا کوئی کرنا چاہے، میں اسی پہ عمل کرنا چاہتا ہوں، تو اس کی بھی کوئی صورت بن سکتی ہے؟ اس کے اندر پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ کفارے کی اہمیت کیا ہے، پھر ہم اس کی کیٹیگریز کی طرف جائیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. پہلے نمبر پر تو 3 کفاروں کا قرآن پاک نے ذکر کیا ہے سیدھا سیدھا. ٹھیک ہے. اس میں سے ایک تو قسم کا کفارہ، ٹھیک ہے، اس کا ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے. حج کے کچھ امور کے حوالے سے کفارے کا ذکر کیا ہے قربانی کے نہ ہونے کی صورت میں. اور تیسری صورت جو وہ زہار کی ہے. ٹھیک ہے. اور جو ابھی قبلہ نے حوالہ دیا تھا 28ویں پارے کے پہلے رکوع کا، جی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری شریف کے اندر وہ ارشاد فرمایا کہ جو زہار کا کفارہ ہے وہی روزے کا کفارہ ہے. ٹھیک ہے. تو اب جب وہ روزے کا کفارہ بن گیا تو اب یہ کہنا کہ غلام آزاد کرنا اور میں وہی آزاد کروں گا، تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا تھا، اور حضور علیہ السلام نے جو تشریح فرما دی وہ ہم سے بہتر جانتے تھے کہ اگر ایسی صورت ہوتی تو وہ جسٹ ایک ہی بات کرتے کہ غلام آزاد کرنا، پھر باقی چیزیں ذکر کرنے کی حاجت نہیں تھی، باقی آپشن نہ دیتے، پھر یہی کہتے کہ غلام آزاد کرو. لیکن آپ کا یہ فرمانا کہ اگر یہ نہیں ہے تو 2 مہینے کے متتابعین مسلسل روزے رکھو، سبحان اللہ، وہ بھی نہیں تو پھر 60 مسکینوں کا کھانا. یہ بار بار اتنے آپشن دیے اسی لیے گئے ہیں کہ اگر ایک ممکن نہ ہو تو دوسرے پہ آ جاؤ، دوسرا نہیں تو تیسرے پہ آ جاؤ. برکاتی صاحب ماشاءاللہ آپ ہر دفعہ کوئی ایسی نئی بات سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں. یعنی اس حدیث میں
یہ تعلیم موجود ہے، بلکہ کہنا چاہیے بشارت موجود ہے کہ غلامی ختم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. سبحان اللہ. اور اگر سبحان ایسا اللہ. ممکن کیا نہ بات ہے. ہوتا تو پھر وہ ذکر آگے کرنے اگلے کی یہ دو حاجت آپشن دیے اس لیے ہیں کہ غلامی اسلام ختم کرے گا، ختم کرنا سبحان چاہتا ہے. اور اللہ. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی چیزیں بیان کی جگہ جگہ غلامی ختم کرنے کی بات سبحان اللہ، کی. رمضان سبحان اللہ. المبارک آتا غلامی تو نہیں، غلامی کے قریب قیدی ہوتے ہیں، وہ غلام نہیں ہے لیکن قریب ہوتے ہیں. تو جیسے ہی رمضان المبارک آتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں کو آزاد فرما دیتے. سبحان تو اللہ. اسی طرح قدم قدم پہ آپ نے غلاموں کو آزاد کرنے کا جو ہائے درس اور سبق دیا، اور پریکٹیکلی آپ بذات خود بھی فرماتے تھے، اور حضور کے صحابہ بھی اتنے متاثر تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہر جمعے کو غلام آزاد کیا کرتے سبحان تھے. اللہ. تو یہ کوئی حرف آخر تو نہیں ہے کہ آج غلامی ختم ہوئی اور اب یہ قیامت تک ختم رہے گی. آنے والا دور پتہ نہیں کیسا ہوگا، یہ بھی کس ہے. طرح کا ہوگا، وہ دوبارہ اس سلیوری وقت بھی شروع ان ہو احکام سکتی کی ہے. اہمیت موجود ہوگی. تو اسی لیے اس وقت پھر یہ آیتیں کفایت کریں گی، اس سبحان دور اللہ. کے غلاموں کے لیے یہ آیتیں اس سبحان وقت اللہ، کافی بشارت شافی. ہوں گی. اچھا مفتی صاحب قبلہ، یہ جو روزے کا کفارہ ہے، روزہ توڑنے کا، جس کا بھی ہم نے بات کی، یہ یک وقت ازالہ بھی ہے اور سزا بھی ہے. کیا یہ صرف فرض روزوں کے لیے یا نفلی روزہ توڑنے پر بھی کفارہ اسی طرح دینا ہوگا؟ جی اس کا تعلق صرف فرض روزے کے ساتھ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. نفلی روزہ اگر کوئی توڑتا ہے تو وہی نفلی روزہ وہ دوبارہ رکھے گا، وہ کافی ہوگا، وہی اس کے لیے کافی ہے. اس کے لیے کفارے کی ضرورت ہے. یہ ہاں اس کے لیے کفارہ نہیں ہے، کفارے کا تعلق صرف ماہ رمضان کے روزوں کے ساتھ ہے. ٹھیک اس ہو میں گیا. منت کے روزے کی بھی وضاحت. جی منت کے روزے بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں. جی ہاں، لیکن یہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے نا، جو نفلی روزہ ہے نا، نفلی روزہ اگر کسی آدمی نے نفلی روزہ توڑا ہے تو اس کے لیے کوئی کفارہ نہیں ہے. اس کا طریقہ کار جو دین نے ہمیں عطا فرمایا وہ یہ ہے کہ اس روزے کو دوبارہ رکھے گا. ٹھیک ہو گیا. اس کا رکھنا جو ہے وہ دوبارہ واجب ہو جاتا ہے. واجب یعنی اگر نفلی روزہ رکھا ہے ٹھیک ہے، اس کو تو آپشن دی گئی ہے رکھو یا نہ رکھو، لیکن اگر اس نے رکھا ہے، رکھنے کے بعد توڑ دیا ہے تو توڑنے کے بعد اس روزے کو رکھنا وہ واجب ہے. اگر نہیں رکھے گا تو نہ رکھنے کی صورت میں وہ گناہ گار ہوگا. اور منت کا روزہ بھی اگر توڑ دیا ہے تو اس پر بھی اس طرح کا کفارہ نہیں ہوگا، بلکہ صرف رکھنا ہوگا دوبارہ. جی یعنی اس پہ یہ سزا نہیں آئے گی. بالکل ایسے. بہت خوب، بہت خوب.